بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، کچھ دین کی بات کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ آپ سب کے اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے ایک مومن مسلمان کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں احتیاط بہت زیادہ ہے۔ بے احتیاط زندگی اور غیر محتاط زندگی وہ اللہ پاک نے منع فرمائی۔ بے احتیاط زندگی کیا ہے کہ انسان یہ فرق نہ کرے کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز فلاں کی ہے۔ بھئی آپ میں سے بہت سارے طلباء کے پاس اپنے بیگ ہے نا، بیگ ہے، اپنی ٹوپی ہے۔ ابھی چھٹی ہوگی، آپ لوگ نکلیں گے باہر، اپنے اپنے چپل پہنیں گے یا کسی کے بھی پہن لیں گے؟ جی اپنے والے پہنیں گے نا، اپنے چپل پہنیں گے، اور جب جائیں گے تو اپنے گھر میں اندر چلے جائیں گے دروازے سے، یا کسی گھر میں بھی چلے جائیں گے، اپنے گھر میں جائیں گے۔ دیکھیں یہ ہمارا روز کا اٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، پہننا، اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کسی اور کے گھر جا کر ناشتے پہ بیٹھ جائے، نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہم سب کو اس بات کا پابند کیا ہے۔ ادھر میری بات غور سے سنیں، اللہ پاک نے ہم سب کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اٹھانا، پھر استعمال کر لینا، یا چھپا لینا، یا پھینک دینا، یا ضائع کر دینا، یا خود کھا لینا، خود پہن لینا، یہ سب چیزیں حرام ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے دوستو؟ حرام، گناہ کبیرہ ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ یہ حلال نہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال کو، اس کی چیز کو استعمال کر لے جب تک کہ اس کے دل کی رضامندی نہ ہو۔ دل کی رضامندی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا بھئی، کوئی آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، کمزور ہے، وہ چپس کھا رہا ہے، جا کے اس کی تھیلی میں ہاتھ ڈال دیا، میں لے لوں، تو وہ منع کر سکتا ہے بیچارہ؟ وہ کہے گا کہ جی میں منع کروں گا، یہ تو اتنا بڑا ہے، مجھے سر پہ تھپڑ مار دے گا، ہے نا؟ اب وہ بیچارہ آپ سے کہے گا ہاں ہاں لے 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 لیں، زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل سے نہیں کہہ رہا نا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس پاک پیغمبر کے امتی ہیں، انہوں نے اس معاملے میں اتنی سختی فرمائی
کہ جب تک تمہارے مسلمان بھائی کے دل کی رضامندی نہ ہو، دل کی، زبان کی بھی نہیں، دل کی رضامندی نہ ہو، اس وقت تک تم اس کی کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. لا یحلو، تمہارے لیے ایسا کرنا حلال نہیں. بعض دفعہ یہ کمزوریاں ہمارے اندر آ جاتی. ہم کیا کرتے ہیں کہ اب آ گئے اور دیکھا بھئی اوپر یہ جو سامنے بیگ رکھے ہوئے یہ تو آپ لوگوں کے نہیں ہے نا، یہ تو اوپر درس نظامی کتابوں کے طلباء کے. اب اگر کوئی آئے اور کہے کہ جی بیگ پڑے ہوئے چلو ذرا چیک کر لیتے ہیں اندر کیا ہے. اچھی طرح سمجھ لیں میری اس بات کو، اگر کوئی دوسرے کے بیگ کی زپ کھولتا ہے گناہ کر رہا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے چیزیں دیکھ رہا ہے گناہ کر رہا ہے، اس میں سے پینسل باکس نکال کے چیزیں چیک کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اجازت نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس نے اس بیگ میں سے کوئی چیز نکال لی، جیب میں ڈال دی کہ یار اس میں پینسل ہے چلو میں رکھ لیتا ہوں، اس میں پین ہے، اس میں وائٹو ہے، اس میں ریموور ہے، اس میں اسکیل ہے، یا یہ باکس ہی بڑا خوبصورت ہے چلو بھئی یہ میرا ہو جائے، تو یہ جائز ہے دوستو یا ناجائز ہے؟ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ گناہ ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کریں، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا پتہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں کسی کی جو چیز اٹھائے گا بغیر اجازت کے اور اس کو استعمال کر لے گا، تو قیامت کے دن یہ چور، یہ اٹھانے والا اس حال میں آئے گا کہ وہ چیز اس کے کندھے پر ہوگی. کہاں پر ہوگی؟ کندھے پر، یہاں پر ہوگی. اور وہاں آپ علیہ السلام نے مثال دی کہ اگر کسی نے کسی کی بکری چرائی تھی تو یہ چور آئے گا، اس کے کندھے پر وہ بکری ہوگی اور وہ بکری آواز نکال رہی ہوگی. پورے قیامت کے میدان میں لوگ کہیں گے وہ بکری چور آ رہا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کی گائیں چرائی، یہ حدیث سنا رہا ہوں، تو قیامت کے دن یہ شخص آئے گا، اس کے گندے پر وہ چوری والی گائیں ہوگی اور وہ گائیں آواز نکال رہی ہوگی. ہاتھ ہٹاؤ. اگر کسی نے کسی کا اونٹ چرایا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے کندھے پر وہ اونٹ ہوگا، وہ آوازیں نکال رہا ہوگا. پورا قیامت کا میدان لوگ کہیں گے اونٹ چور آ گیا. یہ مثال ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ جو چیز دنیا میں کسی کی اٹھائی وہ اس کندھے پر آ جائے گی. اب میں نے جا کے وہ بیگ چھیڑ چھاڑ کر دی، قیامت کے دن آؤں گا تو یہ کندھے پر بیگ ہوگا، چلو بھائی بیگ چور آ رہا ہے. کسی کا باکس اٹھایا، وہ باکس اس کندھے پر ہوگا. ہم احتیاط نہیں کرتے، اوپر چلے جاتے ہیں، جو چپل آ گئے پہن کے چلے گئے واش روم میں. ارے بھائی آپ طالب علم ہیں، یا تو وہ چپل پہنے جو واش روم کے پاس، واش روم کے لیے خاص ہے، یا آپ اپنے چپل لے جائیں. آپ کو یہ اجازت کس نے دی کہ آپ کوئی سے چپل بھی پہن کے چلے گئے پھر اس کو کہیں بھی پھینک دیا؟ ایسا کیا تو قیامت کے دن چور بنا کر وہ بندہ اٹھے گا، اس کے کندھے پر وہ چپل ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ میں آپ طلبہ سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میری بات سمجھ لیں، آپ لوگ دین اور زندگی کو سیکھنے کے مرحلے میں گزر رہے ہیں. آج اگر آپ نے یہ باتیں نہیں سیکھی نا اپنے اساتذہ سے، آج اگر نہیں سیکھی اور یہاں سے فارغ ہو کے نکل گئے، باہر کی دنیا میں چلے گئے، یقین کریں پھر پوری زندگی آپ کو یہ آداب کوئی نہیں سکھائے گا. کورے کے کورے بالکل پھر بڑے ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئے؟ تو بھائی کوئی طالب علم آپ میں سے ایسا یقیناً نہیں ہوگا، ہمارے طلبہ انشاءاللہ ایسے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے نا آپ لوگ تو کسی کا بیگ چیک نہیں کرتے نا، ایسا تو نہیں ہے نا کوئی. تو کسی بیگ کو، کسی چپل کو، کسی باکس کو، کسی کی ٹوپی کو، کسی کی جیب کو، کسی کے پرس کو
ہاتھ لگاتے ہوئے بھی یہ بات سمجھ لیں کہ آج یہ کر رہا ہوں، اس کا موبائل اٹھا لیا، اس کا پرس اٹھا لیا، اس کی چیز اٹھا لی، قیامت کے دن آؤں گا تو پورے میدان میں شور مچے گا کہ پینسل باکس کا چور آ گیا، بیگ کا چور آ گیا، جوتوں کا چور آ گیا۔ تو کوئی پسند کرتا ہے کہ ایسا ہو؟ نہیں کرتا نا۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے نادان قسم کے طلبہ ہوتے ہیں نا، وہ آ گئے، کسی کا بیگ پڑا ہوا ہے، اس میں اندر کوئی چیز چیک کر لی، یا خود کوئی چپس کوئی چیز کھا لی، باقی ریپر اس کے اندر ڈال دیے۔ کتنا غلط ہے۔ ایک سمجھدار، سنجیدہ، باادب، تربیت والا طالب علم ایسا نہیں کرتا دوست۔ اچھے طالب علم بن کر زندگی گزارے۔ کل آپ اس شہر کے، اس ملک کے، اس معاشرے کے ایک قیمتی انسان بنیں گے۔ اللہ آپ سے کام لیں گے، لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو حضرت کہیں گے، آپ سے مشورہ کریں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو وہی اچھا بننا ہے یا برا بننا ہے؟ اچھا بننا ہے نا۔ تو کسی کے بیگ کی تلاشی لیں گے؟ نہیں لیں گے نا۔ ایسا بالکل نہیں کریں۔ اگر کوئی ایسا غلط کر رہا ہو، آپ نے دیکھ لیا بھائی اوہو بھائی فلاں تو آ کے بیگ میں ہاتھ مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کچھ بھی مت کہیں اس کو، کچھ بھی مت کہیں۔ جب قاری صاحب آ جائے نا تو قاری صاحب کو خاموشی سے بتائیں کہ وہ فلاں طالب علم اس کے بیگ کو چیک کر رہا تھا۔ پھر قاری صاحب جانے، ہم جانے، وہ جانے۔ بات سمجھ گئے؟ نہ کسی کے چپل پہنے، نہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے لیں۔ ہاں اس سے پوچھ لیں کہ بھائی میں ذرا واش روم تک جا رہا ہوں، آپ کے چپل لے جاؤں؟ میں باہر دکان سے پینسل لے رہا ہوں، آپ کے چپل لے جاؤں؟ اگر وہ کہیں لے جائیں پھر ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں نہیں بھائی میرے چپل کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے، پھر مت لگائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عمل کریں گے۔ کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔